میرے عزیزو، یہ دنیا اصل زندگی نہیں، اصل زندگی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب آدمی اپنے قبر میں اتر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کے ارد گرد اس کے نیک اعمال پہرا دیتے ہیں۔ ایک طرف نماز کھڑی ہے، دوسری طرف روزہ کھڑا ہے۔ جب عذاب کا فرشتہ آتا ہے تو نماز کہتی ہے، نہیں یہ میرا حصہ ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ روزہ کہتا ہے، یہ روزہ دار ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ایک آواز آتی ہے، اٹھ بیٹھ۔ وہ مردہ بیٹھ جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے، کون؟ فرشتہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ نیک آدمی ہے تو فوراً کہتا ہے، میں گواہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرشتہ پوچھتا ہے، تو نے کیسے جانا؟ وہ کہتا ہے، میں نے دنیا میں مانا تھا، اسی پر جیا، اسی پر مرا اور اسی پر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ لیکن اگر بندہ فاجر ہو یا اللہ نہ کرے کافر ہو تو اس کے پاس کوئی عمل، کوئی نماز، کوئی روزہ اسے بچانے نہیں آتا۔ فرشتہ اسے بٹھاتا ہے اور پوچھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا، لوگ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے، اسی پر تو جیا، اسی پر مرا اور اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اور پھر میرے عزیزو، قبر میں ایک سیاہ خوفناک مخلوق مقرر کر دی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں آگ کی طرح دہکتا ہوا کوڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے مارتے ہیں اور مارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ چیختا ہے مگر کوئی سننے والا نہیں۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس اعمال نہ ہو۔ میرے بھائیو، آج توبہ کر لو، نماز کو زندگی بنا لو، روزے کو ڈھال بنا لو۔ قبر اندھیری جگہ ہے مگر نیکی اسے روشن کر دیتی ہے۔ اے اللہ، ہماری قبر روشن فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہمیں زندہ رکھ اور اسی محبت پر ہمیں موت دے۔